کام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ-TV کی یہ ایمان افروز کاوش ہے جس میں شرعی مسائل اور فضائل پہ کلام کیا جاتا ہے اور شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو آپ کے گھروں تک اس پروگرام کی وساطت سے پہنچایا جاتا ہے الحمدللہ۔ اور آج بھی جناب ہم ایک ایپیسوڈ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور جو ٹاپک ہے کیونکہ ذرا تھوڑا سا طویل گیپ آ گیا ہے جس کی وجہ سے میں بریفلی سمرائز بھی کروں گی کہ ہم کس حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں جناب حلال اور حرام کے احکام کے تعلق سے۔ بیسیکلی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور حضرت انسان کو یہ بھی حکم دیا کہ وہ بالعموم حلال اور حرام میں، یعنی انسان تو بالعموم کرے گا حلال اور حرام میں تمیز، جبکہ جو مسلمان ہیں اس کو بالخصوص یہ حکم دیا کہ وہ حلال اور حرام میں تمیز کرے، یعنی وہ اس کو برتنا بھی جانے، اس کو اس کے احکام بھی معلوم ہوں، اور حلال اور حرام کی تمیز کرنے کے لیے معلوم ہونا چاہیے کہ کیا چیز لافل ہے، کیا چیز ان لافل ہے، یعنی پرمیسیبل کیا کون سی چیزیں ہیں اور کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اکارڈنگ ٹو شریعہ امپرمیسیبل ہیں یعنی پروہیبٹڈ ہیں۔ تو جناب آج ہم بات کریں گے یعنی حرام وہ کام جو کہ ناجائز ہے، جس سے ہر سطح پہ شریعت مطہرہ بچنے کا حکم دے رہی ہے، جو کہ ممنوع ہے، جسے ترک کرنا ضروری اور لازم ہے۔ آج ہم اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور پھر حلال کیا ہے ہم نے اس کی ڈیفینیشن گزشتہ پروگرام میں جانی ہے۔ آج ہم مزید بات کو آگے بڑھائیں گے، یعنی ہر وہ کام جو کہ مناسب ہے، جو کہ جائز ہے، جس کا شریعت مطہرہ حکم دیتی ہے وہ حلال ہے۔ حلال میں برکت ہے، یاد رہے حرام میں نحوست ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حرام کی آمیزش سے بھی بچائے اور سب کے لیے حلال رزق کی کمائی کو آسان بنا دے۔ آج کا پروگرام شروع کرتی ہوں۔ آج جو عالمات میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے اس ٹاپک پہ کلام کرنے کے لیے آن دی سیٹ موجود ہیں، ماشاءاللہ دونوں ہی بہت خوبی کے ساتھ قرآن و حدیث کے استدلال کے ساتھ اور خوبصورت اور نفع بخش گفتگو فرماتی ہیں۔ ہم سلام عرض کرتے ہیں عالمہ صوبیہ شاکر اور عالمہ افق مزمل کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ دونوں کیسی ہیں؟ ماشاءاللہ آپ دونوں کو ویلکم کرتی ہوں، خوش آمدید کہتی ہوں، اور آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ حلال اور حرام کے حوالے سے تھوڑی سی ابتدائی گفتگو، اور اس کے بعد مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس کا تعلق یعنی حلال اور حرام کا تعلق صرف کھانے پینے کی چیزوں سے ہی یعنی متعلق ہے اگر ہم بات کر رہے ہیں حلال اور حرام کی، یا زندگی کے تمام شعبوں سے اس کا تعلق ہے، اور تمام شعبوں میں ہمیں پیش نگاہ رکھنا ہے، مد نظر رکھنا ہے کہ کیا یہ چیز حلال ہے یا کیا یہ چیز حرام ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، حکم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ خطاب جو مکلفین کی جانب ہے، اور یہ احکام جو ہیں حلت اور حرمت دونوں پر مبنی ہیں۔ اب شریعت مطہرہ کو ہم کہتے ہیں کہ یا پورے اسلام کو ہم کہتے ہیں کہ ایک ضابطۂ حیات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے، تو یہ بعید ہے کہ صرف کھانے پینے کی چیزوں میں حلت اور حرمت ہو اور دیگر چیزوں میں نہ ہو۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی کے ہر پہلو میں حلت اور حرمت ملحوظ ہے، اور شریعت نے اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر جو ہم نے کھانے پینے کے حوالے سے بات کی، تو اس کھانے پینے کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے مال، اور اس مال کے اندر بھی حلت اور حرمت کا واضح حکم موجود ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقوں سے
یا باطل طریقوں سے حاصل نہ کرو۔ اب اس کے اندر تمام وہ چیزیں آ جائیں گی کہ جو حرام ہیں، جیسے کہ سود ہے، رشوت ہے، اسی طریقے سے کسی کا مال غصب کر لینا ہے، کوئی حرام چیز بیچ کر اس کا نفع لے لینا ہے۔ اسی طرح جب ٹائم تھا کہ ڈیوٹی پر موجود ہونا چاہیے تو موجود نہیں ہے لیکن پھر بھی اس ٹائم کی سیلری لے لی گئی ہے۔ اسی طرح وراثت دبا لی گئی ہے، مہر ادا نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں جو کہ مال کے لین دین کے حوالے سے ہیں۔ اسی طرح جب ہم دیکھیں تو باطنی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسد سے منع فرمایا، ریاکاری سے منع کیا گیا ہے ہمیں۔ اسی طرح سے اور دیگر جو باطنی گناہ ہیں ان سے منع کیا گیا۔ زبانی گفتگو کے اعتبار سے دیکھ لیں تو اس میں یہی ہے کہ ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم متکبرانہ گفتگو کریں، یا اس اعتبار سے کہ جھوٹ بولا جائے، تانا دیا جائے، بہتان لگایا جائے، دل آزاری کی جائے، ان تمام چیزوں سے شریعت ہمیں منع فرماتی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم زینت کے طریقوں کے اعتبار سے دیکھیں تو اس میں بھی شریعت ہمیں مکمل رہنمائی عطا فرماتی ہے۔ جیسے مردوں کو ایسی زینت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے جس میں عورتوں کے ساتھ مشابہت ہو، اور عورتوں کو ایسی زینت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے جس میں مردوں کے ساتھ مشابہت ہو۔ اسی طریقے سے مردوں کے لیے سونا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور خالص جو ریشم ہوتا ہے وہ حرام فرمایا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے خواتین کے لیے جیسے آئیبروز وغیرہ بنانے کا حکم یہ حدیث میں موجود ہے کہ یہ منع ہے۔ اسی طرح ناجائز کام کرنا اور ان کی سروسز پرووائڈ کر کے ان سے نفع لینا یہ بھی منع قرار دیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے ہماری ایک شریعت پوری زندگی کے ہر شعبے سے متعلق احکامات کو بیان فرماتی ہے، اور قرآن اور حدیث میں ان کے واضح احکامات موجود ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کو جانا جائے اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کیا جائے۔ جناب، یعنی بات یہ ہے کہ ہر چیز حلال نہیں ہے تو ہر چیز حرام بھی نہیں ہے۔ اب کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے یہ جاننے کے لیے حلال اور حرام کے احکام سیکھنا بہت ضروری ہے، یعنی جیسے پہلے بھی کہا گیا ہے، اور آج ہم اسی کے حوالے سے کلام بھی کر رہے ہیں۔ آج ہمارا موضوع بھی یہی ہے۔ عالمہ افق مزمل، میں آپ کی سمت آؤں گی اور رزق حلال کمانے کے جو فضائل ہیں از روئے قرآن و حدیث، میں چاہتی ہوں آپ اس پہ کلام کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق عطا فرمایا۔ جی۔ اس کے علاوہ حدیث مبارکہ میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ، کہ کسب حلال کو طلب کرنا اپنے فرائض کے بعد اہم فریضہ ہے۔ یعنی کہ جو ایک تو فرض ہے کہ اللہ نے ہر ایک پر لازم کیا، جو نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ وغیرہ ہیں، جو ان کے مکلف ہوتے ہیں ان پر وہ لازم ہوتی ہے۔ لیکن جب رزق حلال کمانے کی بات آتی ہے تو وہ ہر اس شخص پر کمانا لازم ہے کہ جو کسی کا نان نفقہ پورا کر رہے ہیں، کہ جن کے ماتحت کچھ افراد ہیں جن کا خرچہ ان کو دینا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں پر مردوں کا ایک ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا نان نفقہ لازم کیا، بال بچوں کا نان نفقہ لازم کیا۔ تو ہر وہ شخص کے جس کے اوپر رزق کمانا لازم ہے اس کے اوپر حلال رزق کمانا لازم ہے۔ صحیح۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت جب بھی کسی کام کا حکم دیتا ہے، جو کوئی بھی امر دیتا ہے، تو اس امر کا تقاضا ہے کہ اس کے اندر بے شمار اچھائیاں موجود ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے امر کا جو ہے وہ خوبصورتی کہہ لیں، حسن کہہ لیں، کہ اس کے اندر بے شمار اچھائیاں موجود ہوتی ہی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جب وہ حکم دیتا ہے تو وہ اس کے بندے کے لیے فائدہ لے کے آتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کام سے روکتا ہے جس کو منہی عنہ کہا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہوگی، یہ ضروری ہوگا کہ اس میں کوئی نہ کوئی قباحت موجود ہو، تبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس سے دور کرتا ہے۔ اور اگر رزق حلال کمانے کے فوائد کے بارے میں بات کی جائے تو سب سے بڑا فائدہ تو اس کا یہ ہے کہ جو انسان رزق حلال کا لقمہ کھاتا ہے اس کے سابقہ گناہوں کا یہ لقمہ کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں حدیث مبارکہ میں نبی پاک فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم موجود ہے کہ جس شخص نے رزق حلال کمانے کے لیے تکلیف برداشت کی تو اس کے گناہ ایسے جھڑیں گے جیسے درخت کے پتے جڑا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے رزق حلال کمانے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کی ضمانت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بے شمار نعمت ہے، اور یاد رکھیے گا کہ یہ جنت کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جو بہترین جگہ تیار کر کے رکھی ہے وہ جنت ہے، جس کی آرزو ہر ایک مسلمان کے دل میں ہے، اور یہ رزق حلال کمانے والے کو اتنی آسانی سے دی جا رہی ہے۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب کوئی کام مشقت بھرا ہوتا ہے تو اس پر اجر بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے یہاں پر ایک لوگ سوچتے ہوں گے شاید یہ بات سننے کے بعد کہ رزق حلال کمانا بڑا مشکل کر دیا گیا ہے اس دور میں لوگوں کے لیے۔ حرام کے ذریعے جتنے آسان ہیں حلال کے اتنے ہی مشکل کر دیے گئے ہیں، اور اگر کوئی کوشش کر بھی لے تو پہلے تو اتنی زیادہ مشقتیں، تکلیفیں، رسوائی، پریشانی، اور اس کے بعد بہت تھوڑا کچھ ہاتھ آتا ہے، جبکہ حرام میں کثیر رقم ہاتھ آ جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہی تو آزمائش ہے، اور اسی پر تو جنت کا وعدہ ہے، اسی پر تو گناہوں کی معافی ہے۔ یہ تو تھے اخروی انعامات۔ اب اگر دنیاوی انعامات کی بات کی جائے تو یاد رکھیں جو انسان رزق حلال کماتا ہے نا، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ اس کو سکون قلب عطا ہوتا ہے۔
اس کو یہ پتا ہے کہ میں نے کوئی ایلیگل کام نہیں کیا, میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس پر مجھ پہ ریڈ پڑ جائے یا میری نیندیں حرام ہو جائے, ایسا کوئی کام میں نے نہیں کیا. وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے حلال کام کرتا ہے, طیب کام کرتا ہے اور حلال رزق اپناتا ہے اور اسی رزق پہ راضی رہتا ہے, تو اس کو پکڑے جانے کا خوف نہیں ہے, لوگوں کو مال لوٹانے کا خوف نہیں ہے, اس کو یہ ڈر نہیں کہ کوئی میری مخبری کر دے گا تو میں آگے پھنس جاؤں گا. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو حرام کمانے والے ہوتے ہیں نا, ان کو ایک تو سینکڑوں بیماریاں ہوتی ہیں اور پھر وہ بہت ساری میڈیکیشنز پر ہوتے ہیں اور پھر ان کو سکون کی نیند بھی نہیں آتی. لیکن جو حلال کماتا ہے نا, وہ بھلے دال روٹی کھا کر سوئے گا لیکن اس کو اللہ تعالیٰ اس میں سکون اور برکت عطا فرمائے گا. تو یہ تو کچھ فوائد میں نے ذکر کیے. اس کے علاوہ جو رزق حلال الحمدللہ ہم استعمال کرتے ہیں, ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنے سارے فوائد رکھے ہیں, چاہے وہ اخروی ہوں اور دنیاوی ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کمانے کی اور رزق حلال اختیار کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. اللہم آمین. جناب ہم کر رہے ہیں دین اور خواتین صنف نازک ہیں اور مزاج کی بھی نازک ہوتی ہیں, حساس ہوتی ہیں, سینسٹیو ہوتی ہیں, لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں حلال اور حرام کے احکام اور مسائل کے معاملے میں بھی کانشیس ہو جانا ہے, سینسٹیو ہو جانا ہے. اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ماشاءاللہ فیض گستر, فیض بخش, فیض رساں شیخنا المکرم, استاذنا المکرم, ہمارے مینٹور آج بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور ہم آپ سے سیکھ رہے ہیں الحمدللہ. سلام عرض کرتے ہیں جناب شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ, اللہ آپ کا سایہ عاطفت دراز فرمائے. حضور, بات ہو رہی ہے حلال اور حرام کے تعلق سے. کیا زندگی کے تمام شعبوں میں اس حوالے سے احتیاط برتنی ہے, کانشیس ہو جانا ہے, سینسٹیو ہو جانا ہے, یا صرف کھانے پینے ہی کے تعلق سے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے اور پھر اس کے فضائل حلال رزق کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حلال اور حرام کا بڑا ہی وسیع تصور ہے دین اسلام کے اندر. یہ لوگ ہمارے بہت سے مسکنسیپشن کا شکار ہوتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ صرف کھانے پینے کے ساتھ ہی حلال یا حرام کا تعلق ہے. تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کھانے کے اندر تو بڑے کانشیس ہوتے ہیں, کھانے میں تو بچ رہے ہیں, کھانے پینے میں شراب سے بچ رہے ہیں, خنزیر سے بچ رہے ہیں یا اور اس طرح کی چیز سے بچ رہے ہیں, لیکن اپنے معاملات کے اندر حلال حرام کی اس طرح رعایت نہیں کر رہے ہوتے, معاملات میں حلال حرام سے نہیں بچتے. یعنی ایک طرف جو ہے وہ یہ فکر دامنگیر ہے کہ یہ شراب نہیں پینی یا خنزیر نہیں کھانا, یہ اس چیز میں خنزیر استعمال ہوا, اس سے تو بچ رہے ہیں, لیکن دوسری طرف جو ہے وہ سود کھا رہے ہیں, سود لے رہے ہیں, رشوت لے رہے ہیں, حالانکہ جو ہے وہ سود بھی حرام ہے, رشوت بھی حرام ہے. تو جس طرح یہ حرام ہے ایسے ہی وہ حرام ہے. جس طرح اس سے بچنا ہے اسی طرح اس سے بھی بچنا ہے. اچھا, کوئی اس کا یہ مطلب نہ لے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی چیز سے اگلے کو سمجھانے کے لیے کوئی بات کی جائے تو بعض اوقات اگلا اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے, یعنی دوسری بات پر عمل کرنے کی بجائے کہتا ہے چلو اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسا نہیں, جو عمل آپ کر رہے ہیں اسے تو جاری رکھیں. یہ اس لیے بتایا جاتا ہے کہ جس چیز میں آپ گناہ سے بچ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے, لیکن جس میں نہیں بچ رہے آپ اس میں بھی گناہ سے بچیں. یہ نہیں کہ جو بچ رہے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں. چلیں جی, ٹھیک ہے جی. ایک بریک شامل کر لوں اگر آپ کی اجازت ہے تو. جناب, اس موقع پہ ایک بریک شامل کی جا رہی ہے. حضور کا ماشاءاللہ خوبصورت انداز ہے, ہم سیکھ رہے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے, ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب, دین اور خواتین میں ہم بات کر رہے ہیں حلال اور حرام کے احکام کے تعلق سے. آپ کی پسندیدہ عالمات آن دی سیٹ موجود ہیں اور آن بی پر براہ راست ہمارے استاذ شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودوم ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں. جی حضور. جی, تو میں گزارش کر رہا تھا کہ صرف کھانے پینے کے ساتھ ہی حلال یا حرام کا تعلق نہیں ہے, بلکہ ہماری زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ حلال یا حرام کا تعلق ہے. کھانے پینے کے ساتھ بھی ہے, یعنی ماکولات و مشروبات کے ساتھ بھی ہے, اور ملبوسات کے ساتھ بھی ہے. لباس کے ساتھ بھی حلال یا حرام کا تعلق ہے. اسی طرح ہمارے اقوال کے ساتھ بھی حلال یا حرام کا تعلق ہے. اسی طرح ہمارے افعال کے ساتھ بھی حلال یا حرام کا تعلق ہے. اسی طرح ہمارے اعتقاد, نظریات, افکار, آراء کے ساتھ بھی حلال یا حرام کا تعلق ہے. اور اسی طرح ہمارے احوال کے ساتھ بھی حلال یا حرام کا تعلق ہے. تو دین ہمارا یہ چونکہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے, مکمل ضابطہ حیات ہے, ہمیں ہر شعبہ حیات میں رہنمائی دیتا ہے. تو انسان کی جو بھی سطحیں ہیں, یہ ساری ہماری لیئرز ہیں نا, ہمارے اقوال, ہمارے افعال, ہمارے احوال, ہمارے افکار,
ان سب میں دین ہماری یہ رہنمائی کرتا ہے، ہمیں باؤنڈریز دین نے دی ہوئی ہیں، دین ہمیں ان سب میں بتاتا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس سے بچنا ہے، حرام سے، حلال کی ہمیں اجازت دی گئی ہے۔ تو افکار اور آراء کے اندر بھی حلت اور حرمت کا خیال کرنا ہے۔ پھر یہ جو گناہ ہیں، گناہوں کے اندر بھی ایک ظاہری گناہ ہے، ایک باطنی گناہ ہے۔ کچھ گناہ وہ ہیں جن کا تعلق ہمارے ظاہر کے ساتھ ہے، ہمارے قالب کے ساتھ ہے، ہمارے اعضاء کے ساتھ ہے، اور کچھ جرائم، کچھ گناہ وہ ہیں جن کا تعلق ہمارے قلب کے ساتھ ہے، جنہیں باطنی گناہ کہا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا نا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور گناہ سے بچو، ظاہر و باطن۔ اب اس کی دو تفسیریں مفسرین نے فرمائی ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ گناہ سے بچو ظاہراً یعنی علانیہ، لوگوں کے سامنے بھی گناہ سے بچو، اور پوشیدہ بھی گناہ سے بچو، خلوت میں بھی گناہ سے بچو۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ گناہ سے بچو چاہے وہ ظاہری گناہ ہو چاہے وہ باطنی گناہ ہو، یعنی جس گناہ کا تعلق اعضائے بدن کے ساتھ ہے اس سے بھی بچنا ہے، اور جس گناہ کا تعلق قلب و ذہن کے ساتھ ہے اس سے بھی بچنا ہے۔ تو جو افکار اور آراء ہیں ان کے اندر بھی گناہ کا تصور ہے، حرام کا تصور ہے، حلال کا تصور بھی ہے۔ تو افکار و آراء کے اندر بھی ہمیں رذائل سے بچنا ہے۔ افکار و آراء کے اندر، اعتقاد کے اندر سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کفر و شرک، پھر کفر و شرک کے بعد گمراہی، گمراہی کے بعد پھر وہ کہ جن کا تعلق برائی کے ساتھ ہے، حسد، حسد ہمارے قلب کے اندر ہوتا ہے، بخل بنیادی طور پر قلب کے اندر ہوتا ہے، عمل تو اس کا مظہر بنتا ہے، بنیادی تعلق اس کا قلب کے ساتھ ہے۔ اللہ پر توکل نہ ہونا، اس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نہ ہونا، اس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے۔ اللہ کی یاد سے غافل ہونا، اس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے۔ آخرت کو فراموش کرنا، اس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے۔ بدگمانی کرنا، اس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے۔ تو بخل کا تعلق بھی بنیادی قلب کے ساتھ ہے۔ تو یہ اور بھی ہیں، اس طرح کے اور بھی جرائم ہیں کہ جن کا تعلق قلب کے ساتھ ہے۔ تو جو قلبی گناہ ہیں، باطنی گناہ ہیں، باطنی محرمات ہیں، ان سے بھی بچنا ہے۔ جو حلال ہے وہ تو حلال ہے، اس کی ہمیں بہرحال اجازت ہے۔ پھر برائی کے خیال کے اندر بھی ایسا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید برائی کا خیال مطلقاً معاف ہے، کہ اچھائی کریں گے تو ٹھیک ہے، اس کا خیال پر بھی، نیت پر بھی نیکی ہے اچھائی کے، اور اچھائی کرنے پر بھی نیکی ہے، اور برائی کے خیال پر معافی ہے۔ برائی کے خیال پر معافی ضرور دی گئی ہے، حدیث میں بیان بھی ہوئی ہے، لیکن وہاں برائی کے خیال پر معافی جو ہے اس کی بھی حدود و قیود ہیں۔ مطلق ہر طرح کا خیال معاف نہیں ہے، بلکہ اگر کسی نے خیال اتنا پختہ کر لیا برائی کا کہ وہ عزم کی صورت اختیار کر گیا، پختہ ارادہ کر لیا کہ یہ کام کر کے رہوں گا، اب بھلے کام نہ کرے لیکن چونکہ پختہ ارادہ کیا تھا، تو یہ برائی کا پختہ ارادہ کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ تو اس سے بچنا بھی ضروری ہے، اور اگر ایسا کیا ہے تو اس سے توبہ کرنا بھی ضروری ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ برکت ہے کہ ان کے طفیل، ان کے صدقے ہمیں برائی کے خیالات معاف کیے گئے ہیں، لیکن ایک حد تک معاف کیے گئے ہیں۔ اس طرح کا برائی کا خیال کہ پختہ ارادہ دل میں کر لیا کہ یہ کام میں کر گزروں گا، لیکن پھر کسی وجہ سے موانع کی بنا پر وہ کام نہیں کر پایا، تو یہ گناہ بہرحال ہے، یہ حرام بہرحال ہے۔ تو اس سے توبہ کرنا بھی ضروری ہے، اور اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ پھر جو کام ہم کرتے ہیں، دیگر جو ہمارے کام ہیں، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ نوکری ہو، جاب ہو، ملازمت ہو، اس کے اندر بھی بیع و شراء ہے، اس کے اندر بھی حرام ذرائع سے بچنا بھی ضروری ہے، اور جو حرام طریقے ہیں ان سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اس کے اندر بھی حلت اور حرمت کا تصور موجود ہے۔ تو الغرض بات یہ ہے کہ حلت اور حرمت کا تعلق ہماری زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ ہے۔ تو ہر شعبے کے اندر ہمیں حلال اور حرام کی بنیادی معلومات حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ وہ حاصل کریں گے تو بچیں گے، اور علم حاصل کیا جاتا ہے عمل کرنے کے لیے، پہلے انہیں جاننا ضروری ہے اور پھر اس کے بعد ان پر عمل کرنا، یعنی حرام سے بچنا، اور حلال کی اجازت ہے اس اجازت کو اویل کرنا۔ یہ حلال کی اجازت اویل کرنا ٹھیک ہے، اور محرمات سے بچنا بہرحال ضروری ہے۔ بہت شکریہ صاحب آپ کا۔ عالمہ صوبیہ میں آپ کی سمت آؤں گی، قرآن کریم میں کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو حرام قرار دیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس کی فہرست طویل ہے، اور قرآن میں جو حرمت کا اسلوب ہے، حرمت کا حکم بیان کرنے کا، وہ بھی مختلف مقامات پر مختلف انداز سے۔ اگر آپ جو ہے بات کریں حرامین سے، حرما یا حرمت کے الفاظ کے ساتھ، تو کچھ چیزیں آئی ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا اور ربا کو حرام کیا ہے۔ اسی طرح سے رشتوں کے درمیان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں معاملہ رکھا ہے کہ جب مناکحت کا معاملہ ہو
تو کچھ خواتین کو حرام رکھا ہے کہ ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. اس کو بھی حرمت علیکم امہاتکم اور پوری آیت اس طرح سے موجود ہے. اسی طرح سے معقولات اور مشروبات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام قرآن میں بیان فرمائے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر والمنخنقۃ، اس طرح کر کے پھر آگے احکام بیان کیے ہر اس جانور کے جو ذبح شرعی کے بغیر مر جائے تو وہ مردار ہے اور اس سے ہم نفع نہیں اٹھا سکتے. اسی طریقے سے اسی آیت مبارکہ میں یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بھی بیان فرمایا ہے کہ جوا اور جو پانسے کھیلنا اور سٹا وغیرہ لگانا، یہ تمام چیزیں اس طرح سے حاصل کیا ہوا مال بھی حرام ہے. تو بہرحال مختلف اسلوب ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہیں فرمایا لا تقربو، کہیں فرمایا لا تقتلو، اور اسی طرح بہت سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں جن میں افعال اور افکار اور اسی طرح سے لین دین کے طریقے وغیرہ ساری چیزیں شامل ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ بہت ساری ایک طویل فہرست ہے، لمبی لسٹ ہے کہ جو پروہیبٹڈ ہیں یا اللوفل ہیں، لوفل ہیں اسلام میں. ایک بڑی بات مشہور ہے عالمہ افق، میں آپ کی سمجھاؤں گی کہ غصہ حرام. شریعت کیا کہتی ہے بہن؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عوام میں مشہور بہت سارے مقولات ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں جو مشہور ہو جاتی ہیں. ہر بات جو ہے وہ اپنی ہر شک کو نہیں گھیرتی. جیسے عوام میں یہ مشہور ہے کہ غصہ حرام ہے، تو یاد رکھیں ہر غصہ حرام نہیں ہوتا. تفصیل انشاءاللہ آگے کرتے ہیں. اسی طرح ایک مقولہ یہ مشہور ہے کہ لالچ بری بلا ہے، تو ہر لالچ بری بلا نہیں ہے، کیونکہ نیکیوں پر لالچ کرنا جس کو عربک میں حرص کہتے ہیں وہ اچھی ہے، اس کی تو طلب کرنے کا حکم دیا گیا. تو معلوم ہوا کہ غصہ مطلقاً حرام نہیں ہوتا. اگر غصے کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ ایک قلبی کیفیت ہے کہ جب ہماری نفس کے خلاف کوئی کام ہوتا نظر آتا ہے تو ایک کیفیت ناپسندیدگی جو دل میں پیدا ہوتی ہے اس کو غصے سے تعبیر کیا جاتا ہے. اب صرف اس کیفیت کا دل میں آ جانا، اس پر تو انسان کا زور نہیں ہے. کوئی چیز ناپسندیدہ نظر آئے گی تو کیفیت تو پیدا ہوگی، لیکن اس کیفیت کے پیدا ہونے کے بدلے میں جو اس کا اظہار کرتے ہیں وہ انسان کو ناجائز چیزوں کی طرف لے کے جاتا ہے. اظہار سے مراد کہ ناپسندیدگی کا اظہار دل میں پیدا ہوا اور سامنے والے کے ساتھ ظاہر کر دیا، اس کی دل آزاری کر دی، بدتمیزی کر دی، فحش بات کر دی، گالم گلوچ کر دیا، اپنے ہاتھ سے اس کو تکلیف دے دی یا پیر سے تکلیف دے دی یا انتقامی کارروائی کر کے کوئی تکلیف دے دی. تو یہ ہے غصے کے اظہار کا طریقہ. اگر یہ اظہار کرنا بھی ہر جگہ پر منع ہوتا تو ہم نے یہ سنا ہے کہ انبیاء کرام کی خدمت میں بھی غصہ حاضر ہوا کرتا تھا. نبی پاک علیہ السلام کے بے شمار واقعات ہیں جن میں آپ جلال میں تشریف لے آئے. بالخصوص حضرت موسیٰ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ جلالی نبی ہوا کرتے تھے. تو اگر مطلقاً غصہ حرام ہوتا تو ان انبیاء کرام کے لیے بھی معاذ اللہ یہ بات ہوتی. تو معلوم ہوا کہ غصہ مطلقاً حرام نہیں ہے، بلکہ غصہ وہاں پر حرام ہوتا ہے کہ جہاں پر یہ غضب للنفس ہو. یہ نفس کے لیے غصہ کیا جا رہا ہو. آپ کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو اور آپ کو اس پر غصہ آیا، چائے گرم پینی تھی ٹھنڈی دے دی، بیگم کو شاپنگ کرانا، بیگم نے سوچا تھا پورا پروگرام تھا جانا تھا لیکن ہسبینڈ کو کوئی کام آ گیا وہ نہیں جا سکے، بیگم کو غصہ آ گیا، بدلے میں رات کا کھانا نہیں بنایا. اسی طریقے سے دیگر معاملات ہیں کہ جن کے اندر غصے کا اظہار انسان کرتے ہیں اپنی نفس کے لیے آنے والا غصہ، تو یہ منع ہے. اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ جو غصہ پینے والے ہیں، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ ان کو محبوب رکھتا ہے. یہ غضب للنفس کو پی جانے کے فوائد ہیں، یہ والا غصہ حرام ہے. لیکن جو غصہ شریعت کے اصولوں کو قائم کرنے کے لیے کیا جائے، اصلاح معاشرہ کے لیے ہو، جیسے والدین اپنی اولاد کو غصہ کرتے ہیں، سمجھے کہ اولاد نماز کی پابند نہیں ہے یا بدتمیزی کر رہی، بے راہ روی کا شکار ہے، اس کے لیے والدین غصہ کرتے ہیں. بعض اوقات غصے کی وجہ سے تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ اور مار پیٹ بھی کی جاتی ہے. تو یہ شرعی حدود کے اندر ہے اور یہ بالکل جائز غصہ ہے. اسی طریقے سے اگر عورت بے پردگی کر رہی ہے، شوہر اس کو روکتا ہے، غصہ کرتا ہے، تو یہ غصہ بالکل شریعت کے لیے اور یہ محمود غصہ ہے. شریعت مطلوب رکھتی ہے کہ ایسے غصے اگر نہ کیے جائیں تو کیسے شریعت کی حدود کا خیال رکھا جائے گا، کیسے شریعت کو نافذ کیا جائے گا. اسی طرح اگر استاد اپنے شاگرد کو غصہ کرتا ہے اور اس کو علم سکھانے کی طرف توجہ دیتا ہے، ادب کے لیے توجہ دیتا ہے، تو یہ بالکل جائز غصہ ہے. معلوم ہوا کہ جب بھی کوئی ایسی چیز مشہور ہو تو اس کو مطلقاً حرام کہہ کر ہر ایک پر حرمت کا حکم لگا دینا کہ یہ حرام کا مرتکب، وہ حرام کا مرتکب، یہ بالکل غلط چیز ہے. ہر چیز کو سننے کے بعد پہلے اس کی تمام صورتوں کو سمجھیں، جانیں اور اس کے بعد حکم لگائیں تاکہ انسان خود بھی غلطی سے بچے اور ہم دوسروں کو بھی اس سے بچا سکیں. جی حضور، آپ کی سمت آئیں گے. کیا غصہ واقعی حرام ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ لیکن اس وقت مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے اور آپ سب درود پڑھتے رہیے، ہم واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب، دین اور خواتین میں آج ہم بات کر رہے ہیں حلال و حرام کے احکام کے تعلق سے. عالمات ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آن بی پر براہ راست شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم ہماری رہنمائی فرما رہی ہیں. ماشاء اللہ.
جناب مفتی صاحب میں آپ کی سمتا ہوں کالرز کے سوالات، ایک میرے پاس لیفٹ اوور ہے موجود، اور یہ بہن جی تبصرہ کر دیتا ہوں. تبصرہ فرما دیجیے پہلے. دیکھیں یہ جو بات ہے غصے کے حوالے سے کہ غصہ حرام ہے، تو ایک بنیادی بات یہ سمجھ لیں کہ ایک ہے غصے کا آنا اور ایک ہے غصے کا اظہار کرنا. دونوں باتوں میں فرق ہے. انسان ہے، کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہماری جبلت کے اندر ہیں، ہماری بلٹن میں ہیں. تو جن چیزوں کا تعلق جو ہے وہ جبلت کے ساتھ ہوتا ہے، جو ہماری بلٹن میں ہیں، نیچر کے ساتھ جن کا تعلق ہے، ان چیزوں پہ اس طرح گرفت شریعت کی طرف سے نہیں ہوتی. اس میں معافی کا پہلو ہوتا ہے. اس میں ہمیشہ جو ہے وہ اعتدال کو ملحوظ رکھنا ہوتا ہے. تو غصے کا آنا جو ہے، کوئی بات ہمیں ناپسند آئی کسی کی یا ناگوار گزری، اس پہ ہمیں غصہ آیا، تو غصے کا آنا فی نفس سے ہی، اس غصے کا جو آنا ہے اس آنے پہ گرفت نہیں ہے. جو گرفت کا تعلق ہے وہ ہے اس غصے کے بے جا اظہار کے ساتھ. غصہ کسی بھی بات پر اگر آپ کو آیا، ناگوار کوئی بات گزری ہے اور اس پر آپ کو غصہ آ گیا، تو یہ غصہ آنا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے فی نفس ہی، اس میں معافی ہے. لیکن جو غصے کا بے جا اظہار ہے، یہ بے جا اظہار یہ جائز نہیں ہے. اگر آپ غصے کا بے جا اظہار کریں گے، شرعی حدود و قیود کو ملحوظ نہیں رکھیں گے اس غصے کے اظہار میں، وہ بہرحال جو ہے وہ جرم ہے، وہ کرائم ہے، وہ گناہ ہے. اب یہ جو بے جا اظہار ہے، اس کے اندر بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو غصے کا اظہار کیا جا رہا ہوتا ہے اس اظہار کی اجازت ہی نہیں تھی، یعنی غیر محل میں آپ نے جو ہے وہ اظہار کر دیا. ایک تو یہ ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اظہار کی اجازت تو تھی اس موقع پر، لیکن آپ نے اس اظہار میں زیادتی سے کام لیا. تو اسی لیے میں نے لفظ استعمال کیا بے جا اظہار. غصے کا بے جا اظہار کرنا، یعنی وہ غیر محل میں ہو یا محل سے تجاوز کر رہا ہو، تو ان دونوں صورتوں میں یہ جائز نہیں ہے، اس کی ممانعت ہے. ویسے جو غصے کا غصہ آنا ہے فطری ہے، غصے کے آنے کے اوپر جو ہے وہ گرفت نہیں ہے. ایک کالر شامل کیجیے. جی السلام علیکم، پروگرام میں کال شامل کر رہی ہوں. السلام علیکم. جی بہن بات کیجیے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ اپنا نام بتائیے، کہاں سے بات کر رہی ہیں اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ جی میں ہیرا بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی ہیرا، خوش آمدید کہتے ہیں. کیا سوال ہے بہن آپ کا؟ جی میرا یہ سوال ہے کہ 8ویں مہینے کی اینڈ میں اگر سورج گرہن لگے گا تو اس میں احتیاط کی مجھے ضرورت ہے یا نہیں؟ اچھا جی ٹھیک ہے، آپ کا سوال میں نے لکھ لیا ہے. آپ ٹی وی سیٹ کے پاس جائیے اور انشاءاللہ شامل کیا جائے گا. جی مفتی صاحب. جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ جو غصے کا بے جا اظہار ہے اس کی اجازت نہیں ہے، باقی غصہ آنا فطری ہے، اس غصے کے آنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن رہ گئی بات اب یہ کہ جو مقولے ہوتے ہیں اس طرح کے، اچھا اس طرح کے مقولے جیسے یہ کہا جاتا ہے غصہ حرام ہے، یا دیگر جو مقولے ہیں جیسے لالچ بری بلا ہے، اس طرح کا جو مقولہ استعمال ہوتا ہے، تو ایک بات یہ سمجھیں کہ جس طرح ہمارے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اور احادیث طیبہ کے اندر بھی کچھ باتیں ایسی ارشاد فرمائی جاتی ہیں کہ جو مطلق نہیں ہوتی، مقید ہوتی ہیں، یعنی ان کی ایک خاص صورت ہوتی ہے، خاص صورت پر ہوتے ہیں. تو ایسے مقولے کے جن کا پیچھے ایک خاص بیک گراؤنڈ ہو، تو ان مقولوں کی ہم تردید نہیں کرتے. وضاحت کرنا اور چیز ہے، جیسے بھی ہم وضاحت کر رہے ہیں، یہ پہلے بھی وضاحت ہوئی اس کی، تو وضاحت اور چیز ہے، تردید اور چیز ہے. بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اس طرح کے مقولوں پہ بے جا نقد کرتے ہیں. یعنی ہمارا کام ہے تفہیم کرنا، ہمارا کام ہے سمجھانا، لیکن ہمیں خود بھی تھوڑا وسعت کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ کہاں پر یہ نقد بنتا ہے، کہاں پہ نقد نہیں بنتا. تو جب اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے کلام کے اندر مطلق کے ساتھ مقید کا تصور موجود ہے، عام کے ساتھ خاص کا تصور موجود ہے، تو اسی طرح عوام کے کلام میں اور جو اوقلا ہیں ان کے کلام میں بھی مطلق اور مقید کا تصور ہوتا ہے. تو جو مقولے ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے فقہی قواعد کے اندر ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہمارے قاعدے ہوتے ہیں، ایک قاعدہ کلیہ ہوتا ہے، ایک قاعدہ اکثریہ ہوتا ہے، پھر الگ الگ قواعد ہوتے ہیں، ان کا اپنا خاص محل ہوتا ہے. مثال سمجھانے کے لیے خالی مثال دیتا ہوں، المطلق یجری الی اطلاقی، مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، یہ ایک قاعدہ ہے. دوسرا اس کے اپوزٹ ایک قاعدہ ہے، المطلق ینصرف الی المتعارف، مطلق جو ہے اسے پھیرا جائے گا جو عرف میں جو معنی لیا جاتا ہے. پہلے اطلاق پر جاری ہو رہا ہے، دوسرے میں عرف کی طرف پھر رہا ہے. پھر تیسرا وہ بھی اس کے اپوزٹ
अलमुतलक़ु इज़ा उतलिका युरादु बिहिल फ़र्दुल कामिल, कि जब मुतलक बोला जाए तो फ़र्द कामिल मुराद होगा, एक ही फ़र्द मुराद होगा और वो फ़र्द कामिल मुराद होगा। अब बज़ाहिर देखें तो बज़ाहिर तो ये सारे आपस में जो है वो टकराते नज़र आते हैं, कन्फ्लिक्ट है, लेकिन हकीकत में कन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि इनके अपने अपने ख़ास महामिल हैं। अपने महल पर वो ठीक है, अपने महल पर वो ठीक है, अपने महल पर वो ठीक है, तीनों अपनी अपनी जगह पर दुरुस्त हैं। बोलने के अंदर ऐसी सुकूत है, खामोशी इख्तियार करना। ला युनसबु इला साकितिन कौल, खामोश की तरफ कोई कौल मंसूब नहीं किया जाएगा, एक ये कायदा है। दूसरी तरफ ये कायदा है सुकूतु फी मारिदिल बयानी बयान, बयान के मौके पर, बोलने के मौके पर खामोशी इख्तियार करना ये बोलना शुमार किया जाएगा। अब ये दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं, 180 डिग्री पर हैं, लेकिन इनके अपने अपने ख़ास महामिल हैं, तो इसलिए इनकी तरदीद नहीं की जाती। और ये कवायद भी ज़ाहिर बात वज़ा की हैं अहले इल्म ने। तो इसी तरह जो मकूले होते हैं, जो बड़े बूढ़ों के मकूले होते हैं, समझदार लोगों के, दानिश्वरों के मकूले होते हैं, इनके अंदर भी ऐसा ही महामिल का लिहाज करना होता है। तो अपने महमल पर मामूल होता है, अगर किसी उस महमल के मुताबिक उस कायदे को बयान किया जाता है या उस कहावत को जिक्र किया जाता है तो कहावत अपनी जगह दुरुस्त है, उस कहावत की तरदीद करने की हाजत नहीं। ये नहीं कह सकते कि ये कहावत सिरे से गलत है, या कोई अगर ये कहावत इस्तेमाल करेगा तो बस अब जो है वो ये उसने कोई ख़राबी कर दी, कोई उसने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया। वो कहावत अपनी जगह ठीक है। हाँ, कोई अगर ऐसी सूरत है जो उस कहावत के झैल में नहीं आ रही, या कोई उसका गलत मफहूम ले रहा है, तो ठीक है, उसको उसके दुरुस्त मफहूम की तफहीम कर दी जाएगी, वो समझा दिया जाएगा। यही मामला जो है वो लालच के अंदर है, तमा के अंदर है, यही मामला हिर्स के अंदर है। आप देखें ना, जब बातनी गुनाहों को जिक्र किया जाता है, अब आप उसी को उर्दू में लालच कह रहे हैं, अरबी के अंदर उसी को तमा और हिर्स कहा जाता है। तो जब बातनी गुनाहों का जिक्र किया जाता है तो उसमें तमा को मुतलक जिक्र किया जाता है, हिर्स को मुतलक जिक्र किया जाता है। वहाँ किसी का जहन जो है वो इस तरफ नहीं जा रहा होता कि आप यहाँ पर जो है वो तमा या हिर्स जो है इसमें नेकी का पहलू भी है, वो मुतलक बुराई की ही बात हो रही है। तो ऐसी जब ये कहा जाता है लालच बुरी बला है, तो ये भी बोलने वालों का जहन भी वो बुराई की तरफ ही जा रहा होता है। जो उसका दुरुस्त मफहूम है, उस मफहूम की तरफ किसी का जहन ये नहीं जा रहा कि भाई ये नेक काम के अंदर, नेक काम की जो लालच है या तमा है या अजर सवाब की तमा है, वो शायद इसके अंदर शामिल है। वो जब उसमें शामिल ही नहीं है तो हमें उससे निकालने की हाजत भी नहीं। तो बहरहाल ये जो इस तरह के मकूले या इस तरह की कहावतें होती हैं, इनमें तवस्सो होता है, इनमें वुसअत होती है। तो इनकी इस तरह जो है वो यक लख्त जो है वो तरदीद करना ये भी दुरुस्त नहीं होता। बहरहाल लेकिन इनको कुरान की आयत की तरह बिल्कुल ऐसे समझ लेना कि जैसे कुरान की आयत है बिल्कुल ये भी एज इट इज़ ऐसी कोई वही का हर्फ हो गया, ये भी दुरुस्त नहीं होता। बहरहाल जो इंसानी तजर्बात हैं, इंसानी अफकार हैं, उनके अंदर जो सवाब और ख़ता का मामला है वो होता है, वो रहता है। तो उसके अंदर इख्तिलाफ राय की गुंजाइश भी बहरहाल रहती है। कोई अगर राय का इख्तिलाफ भी रखता हो वो वसअत भी बहरहाल मौजूद है। तो बहरहाल तवस्सो, जिन चीज़ों में तवस्सो है उनमें तवस्सो का मुदारा करना चाहिए, बेजा तशद्दुद भी नहीं होना चाहिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जनाब कॉलर का सवाल शामिल कर लूं। मेरी बहन ने पूछा है कि हामिला खवातीन को सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण में एहतियात करनी चाहिए, ये जो पूछ रही हैं कि आज है जी गालिबन। इस सूरज गिरन के हवाले से लोगों में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, ये मिसकंसेप्शंस हैं, तवहमात हैं, गलत फहमियाँ हैं, तवहम परस्ती बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि बस जो है प्रेग्नेंट खातून जो है वो अगर बाहर निकल आई या उसने चली फिरी तो बस जो बच्चे पर उसके मुदर असरात मुरतब होंगे। तो इन चीज़ों का कोई दीन के साथ ताल्लुक़ नहीं है, शरीयत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। दीन मतीन में ऐसी कोई बात नहीं फरमाई गई कि सूरज गिरन हो या चांद गिरन हो तो खातून जो है वो कमरे के अंदर बस बैठ जाए, मुक़य्यद कर ले अपने आप को, या बस वो बेड से हिले नहीं, अपने जगह से हिले नहीं, सीधी बैठ जाए। इस तरह की कोई बात हमारे दीन में, हमारी शरीयत में नहीं है। तो शरीयत और दीन से तो कोई ताल्लुक नहीं, इसको हटा दें। अब आ जाइए इस बात की तरफ कि वैसे जो है इन चीज़ों का कोई असर मुझे तो देखें, अगर ये तिब से इसका ताल्लुक है, अगर मेडिकल के अंदर अगर डॉक्टर हजरात को कहते हैं ऐसी बात कहें, उनकी कोई ऐसी रिसर्च हो, मेडिकल साइंस ये बता रही हो कि इस तरह सूरज गिरन के कोई इस तरह के मुज़र असरात होते हैं कि भाई वो बंद कमरे में भी कोई हो या घर के अंदर हो, सूरज जो है वो छत से भी क्रॉस करके आके कोई ऐसी रेस फेंक रहा हो गिरन के दौरान कि अंदर इस तरह के मुज़र असरात होंगे, तो अलग बात है। लेकिन हमारे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है कि मेडिकल साइंस इस तरह की कोई बात कहती हो, तो इसलिए इस तरह के तवहमात में नहीं पड़ना चाहिए, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन
اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ کھائی نہ کھائی جو ہے وہ آپ نے گھر سے باہر نکلنا ہی نکلنا ہے، یا آپ نے کمرے سے باہر نکلنا ہی نکلنا ہے، یا سب کو آپ نے بولنا ہی ہے۔ جہاں لوگوں میں اس طرح کی کوئی غلط بات مشہور ہو تو ان کے سامنے جو ہے وہ تھوڑی احتیاط کر لی جائے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے تقدیر الہی سے کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر لوگوں کی جو بد اعتقادی ہے وہ پختہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابر نے یہ تعلیم فرمایا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں میں جو اس طرح کی بدشگونی رائج ہو کہیں پر تو کھائی نہ کھائی ان کے سامنے وہ فعل نہ کیا جائے، کہ اگر بد تقدیر الہی کوئی معاملہ ہو جائے تو ان کی بد اعتقادی جو ہے وہ پختہ ہو جائے گی، بولیں گے دیکھا یہ ایسے کیا تھا نا تو اس کے نتیجے میں ایسا ہوا، تو اس لیے ان کے سامنے بچیں تو بھی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ باقی لیکن شرعن کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ آپ نے اس طرح کریں گے تو کوئی نقصان ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے حضور، میں پیغام شامل کرنا چاہوں گی عالمہ صوبیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی گناہ کہلاتی ہے، اور گناہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو نہیں سکتی، لہٰذا ضروری ہے کہ گناہوں کا علم سیکھ کر اور ان سے پرہیز کیا جائے۔ عالمہ افق مزمل، کیا پیغام دیں گے؟ ہر گناہ کی جو جڑ ہوتی ہے نا اس کی ابتدا انسان کے نفس سے ہوتی ہے اکثر، تو جو انسان اپنے نفس کو قابو کرنا سیکھ جائے گا وہ پھر حرام سے بھی بچ جاتا ہے، وہ بے جا خواہشات سے بھی بچ جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ حضور آخر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بس کنکلوژن یہ ہے کہ بندہ ہر چیز کے اندر اللہ کی رضا کو ملوز رکھے۔ اللہ کی رضا ہے، رب راضی سب راضی، من لہ المولا فلہ الکل، جس کا رب ہو جائے اس کا سب ہو جائے، تو اللہ کی رضا کو پرائرٹی دیں، ترجیح دیں، ہر معاملے میں اللہ کی رضا کو ملوز رکھیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جناب آج ہم نے دین اور خواتین میں حلال و حرام کے احکام کے تعلق سے کلام کیا، انشاءاللہ کل بھی اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ آپ ہمارے پروگرامز کو یعنی یوٹیوب چینل پہ بھی، یعنی ARYQ TV کا جو یوٹیوب چینل ہے، یعنی آفیشیلی بھی ویب سائٹ پہ جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور باقاعدہ پلے لسٹ ہے، تو جو بھی پروگرام آپ دیکھنا چاہیں ہمارا دین اور خواتین یا اس کے علاوہ جو دیگر پروگرامز موجود ہیں وہ بھی آپ ڈیٹ کے حساب سے بھی سرچ کر سکتے ہیں، اور پروگرام کا ڈے یا ٹائٹل ڈال کے بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں، تاکہ آپ گھر بیٹھے دینی معلومات حاصل کر سکیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ عالمہ صوبیہ شاکر میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، عالمہ افق مزمل میں آپ کی شکر گزار ہوں، اور مفتی صاحب میں آپ کی سپاس گزار ہوں۔ ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح بڑی خوبی کے ساتھ آپ نے گفتگو فرمائی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ بہرے نصاب دیکھیے آقا کے فرامی، اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی، احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین۔